بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 6، عشق کی آگ ایک قصہ۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کا سچا شوق اور حج مقبول نصیب فرمائے۔ محبوب کا گھر، مالک کا گھر، میرے رب کا گھر، میرے رب کا گھر، یا اللہ کب بلائیں گے، کب دکھائیں گے، کب بےتاب آنکھوں کا نور شربت پلائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، سچا قصہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے پہنچا۔ اس میں ایک سچی عاشقہ تھی، سچی عاشقہ، گندی عاشقہ نہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر بار بار بےتابی سے پوچھتی تھی، این بیت ربی، این بیت ربی، ارونی بیت ربی، کہاں ہے میرا رب کا گھر، کہاں ہے، دکھا دو مجھے میرے محبوب کا گھر۔ قافلہ والوں نے کہا بس تھوڑی دیر میں دیکھ لو گی۔ وہ اللہ والی معلوم نہیں کب سے دل میں پیاس بھرے جی رہی تھی۔ لوگوں نے کہا وہ دیکھو سامنے کعبہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ وہ یوں دوڑی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی طرف بھی دوڑتے ہیں۔ جا کر کعبہ شریف سے لپٹ گئی، پھر لپٹی رہی۔ کافی وقت گزرا تو قافلے کی دوسری عورتوں نے جا کر دیکھا تو وہ پہنچ چکی تھی، کعبہ سے لپٹ کر کعبے کے رب کے پاس جا چکی تھی۔ ہاں، وہ عشق میں جان دے کر سچے عاشقوں کے اونچے مقام پر جا پہنچی۔ فخر اور گناہوں کا صفایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے کرو، حج اور عمرہ پے در پے کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کا ایسا دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہے، جنت۔ راستہ دور ہے تو کیا ہوا؟ بھائیوں بہنوں، ہم روز نماز کے آغاز میں کہتے ہیں منہ قبلہ شریف کی طرف، رخ کعبہ شریف کی طرف۔ جس کی روح زندہ ہو وہ تڑپتی ہے کہ کب تک دور دور سے رخ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا احسان ہے، اس کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر میں لگا ہوا حجر اسود اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے قائم مقام ہے۔ ارے اسے جا کر تو چوم سکتے ہیں۔ چلو چل پڑتے ہیں، راستہ دور ہے تو کیا ہوا، پاؤں پھٹ گئے تو کیا ہوا، بس چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن تو پہنچ جائیں گے۔ نہ پہنچ سکے تو راستے میں جان دے کر جسم کو دفن کرا دیں گے، اور روح اس طرح کعبہ شریف کی طرف بڑھتی جائے گی، بالآخر پہنچ ہی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، زمین پر گھسٹ گھسٹ کر تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوق کی چمک ہے، چہرے پہ عشق کا جذبہ۔ بزرگ نے پوچھا جناب کہاں اتنی تیز جا رہے ہو؟ بغیر رکے کہنے لگے اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں۔ بزرگ نے حیرت سے کہا اس طرح تو وہ بہت دور ہے، کیسے پہنچ سکو گے؟ فرمایا 10 سال سے اس طرح گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہوں، کبھی تو پہنچ جاؤں گا۔ ہاں افسوس، ہم مسلمانوں کے دلوں سے حج کا شوق اور کعبہ کا اشتیاق جاتا رہا۔ حج بیت اللہ اسلام کا محکم اور قطعی فریضہ ہے۔ ان فرائض میں سے ہیں ایک جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ تمام شہروں میں کچھ افراد بھیجوں، وہ جا کر دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس حج کی استطاعت ہے انہوں نے فرض حج ادا نہیں کیا تو ان پر جزیہ مقرر کر دیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ محروم ترین شخص۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا وہ بندہ جس کو میں نے صحت مند بدن عطا کیا، رزق میں وسعت عطا کی، اگر وہ 4 سالوں میں ایک بار میری طرف یعنی میرے گھر بیت اللہ کی شرف نہیں آتا تو وہ شخص محروم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ۔